ریلیکس ہو کے بیٹھو، یہ تو صرف ویکس ہے. سہاگ رات پہ شوہر جب قریب آئے گا تو کیا کروں گی؟ اپنی کزن کی بات سنتی وہ شرم سے نظریں جھکا گئی. اس کی اپنی دوست کی بھائی زیان سے لو میرج ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ تیار ہوئی، میڈم آپ کی گاڑی لینے آ گئی ہے. وہ جلدی سے پارلر کی لڑکی کے ہمراہ نکلی اور بغیر دیکھے گاڑی میں بیٹھ گئی. نہیں جانتی تھی کہ ڈرائیور کوئی اور نہیں بلکہ احمد شاہ تھا، جس سے اس کے باپ نے قرضہ لے رکھا تھا. وہ سیدھا اسے شہر سے باہر فلیٹ میں لے آیا، جہاں نکاح خواہ پہلے ہی موجود تھا. نکاح ہوتے ہی وہ ایک جھٹکے سے بلاؤز کی زپ کھول گیا. فریڈ برا دیکھتے ہیں وہ بے ساختہ اس کی بھری بھری دھڑکنوں پہ جھکا. لو میرج ہو رہی تھی نا تمہاری؟ دستخط کرو انایا، اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے جائے. احمد شاہ کی سرد روبدار اور تحکمانہ آواز سنسان فلیٹ کی فضا میں گونجی. انایا نے سر گھونگھٹ کے پیچھے سے کانپتی ہوئی آنکھوں سے سامنے دیکھا، جہاں کاغذات پر قلم رکھے قاضی صاحب اور دو گواہ بیٹھے تھے. اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا. چند لمحے پہلے تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ پارلر سے اسے لینے والی گاڑی زیان کے گھر والوں نے بھیجی ہے، لیکن جب گاڑی شہر کی سڑکوں سے نکل کر اس سنسان عالیشان فلیٹ کے زیر زمین گیراج میں رکی اور ڈرائیونگ سیٹ سے احمد شاہ باہر نکلا تو انایا کا دل حلق میں آ گیا. میں نکاح نہیں کروں گی. آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ زیان میرا انتظار کر رہا ہے. انایا کی آواز میں بے بسی اور سسکیاں شامل تھیں. زیان کا نام دوبارہ اپنی زبان پر مت لانا. احمد نے ایک قدم آگے بڑھا کر انایا کے کانپتے ہوئے بازو کو اپنی گرفت میں لیا. اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون اور تپش تھی جو انایا کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی. تمہارے باپ نے میرا قرض لوٹانا تھا اور میں نے اس قرض کے بدلے تمہیں چن لیا ہے. اب خاموشی سے اس پر اپنے دستخط کرو، ورنہ تم اور تمہارا خاندان کل کا سورج نہیں دیکھ سکے گا. آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں احمد شاہ؟ انایا نے ڈھال ہو کر کہا، لیکن احمد نے زبردستی اس کے ہاتھ میں قلم تھما کر اس کا ہاتھ کاغذ پر جما دیا. قاضی صاحب نے جلدی جلدی ایجاب و قبول کے کلمات دہرائے. انایا کے لبوں سے نکلا ہوا سسکیوں سے بھرا قبول ہے فلیٹ کے در و دیوار میں گونج گیا. جیسے ہی نکاح نامے پر آخری دستخط ہوئے، احمد نے قاضی اور گواہوں کو اشارہ کیا. وہ خاموشی سے لفافے تھام کر باہر نکل گئے اور فلیٹ کا بھاری دروازہ خوفناک آواز کے ساتھ بند ہو گیا. انایا وہیں قالین پر بیٹھ کر رو پڑی. اس کا بھاری سوگ جوڑا اور زیورات اس کے جسم پر کسی بوجھ کی طرح محسوس ہو رہے تھے، لیکن احمد نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا. اس نے آگے بڑھ کر انایا کو اپنی باہوں میں اٹھایا. چھوڑے مجھے احمد، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں. وہ اس کے مضبوط سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مکے مارتی رہی، لیکن احمد پر اس کی مزاحمت کا کوئی اثر نہ ہوا. اسے سیدھا ایک وسیع اور مدھم روشنی والے بیڈ روم میں لے آیا. کمرے میں لیلی اور سندل کی مدہوش خوشبو پھیلی ہوئی تھی. احمد نے انایا کو بیڈ پر اتارا اور پیچھے مڑ کر دروازے کا لاک گھما دیا. کلک کی آواز نے انایا کے دل کی دھڑکنوں کو دگنا کر دیا. احمد نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولا اور اسے اتار کر ایک طرف پھینک دیا. اس کے بعد وہ آہستہ قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھنے لگا. اس کی گہری آنکھیں انایا کے وجود پر جم چکی تھی. تم نے سوچا تھا کہ تم کسی اور کی ہو جاؤ گی؟ احمد کی آواز اب سخت نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی گہری پیاس اور مدہوشی گن مٹھاس تھی. انایا گھبرا کر بیڈ پر پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اس کے پشت بیڈ کے ہیڈ پر جا لگی. اس کے سانس پھول رہے تھے اور سرخ چولہے کے نیچے اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا. احمد پلیز دور رہے مجھ سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. انایا نے التجا کی. اس کے سرخ ہونٹ کانپ رہے تھے اور گالوں پر آنسوؤں کے ستارے چمک رہے تھے. احمد بیڈ پر اس کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر انایا کے دونوں طرف بیڈ پر ٹیک دیے، جس سے انایا اس کے وجود کے حصار میں مکمل طور پر قید ہو گئی. ڈرنا کیسا بیگم، اب تو تم میرے لیے حلال ہو. احمد نے نرمی سے کہتے ہوئے انایا کا گھونگھٹ پیچھے کو سرکا دیا. اس کے سامنے انایا کا چاند جیسا چہرہ تھا جو شرم، خوف اور غصے سے گلابی ہو رہا تھا. احمد کی نظریں انایا کے نازک چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی لمبی سرخ دار گردن اور بلاؤز کے کٹ پر جم گئی. اس نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے انایا کو شانے سے پکڑا اور اسے اپنی طرف گھمایا. انایا کی کچھ سمجھنے سے پہلے ہی احمد نے انتہائی مہارت اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس کے بلاؤز کی پچھلی زپ کو نیچے تک کھول دیا. انایا کے منہ سے ایک دبی دبی چیخ نکلی.
زپ کے کھلتے ہی ریشمی کپڑا دونوں طرف ڈھلک گیا اور عنایہ کی گوری چمکدار پیٹھ کے ساتھ ساتھ اس کی سرخ برا کا اسٹریپ احمد کی نظروں کے سامنے عریاں ہو گیا۔ عنایہ نے فوراً اپنے ہاتھوں سے اپنے بلاؤز کو آگے سے تھامنے کی کوشش کی، لیکن اس کی سانسیں رک گئی۔ شرم و جھجک کا ایک گہرا احساس اس کے وجود میں اٹھا کہ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی۔ احمد کا ہاتھ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی ننگی پیٹھ پر پھیلا۔ اس کی گرم اور کھردرے لمس نے عنایہ کے روئے روئے میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ احمد نے اس کی پیٹھ پر اپنی انگلیاں آہستہ سے پھیری، جس سے عنایہ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک کپکپی دوڑ گئی۔ تمہاری دھڑکنیں بہت تیز ہیں عنایہ، احمد نے اس کے کان کے قریب جھک کر مدھم لہجے میں کہا۔ اس کی گرم سانسیں عنایہ کی گردن سے ٹکرا رہی تھی۔ احمد نے نرمی سے عنایہ کے شانے پر سے شیشمی زلفوں کے گھنے جال کو ہٹایا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ عنایہ کی بھری بھری تیز چلتی دھڑکنیں اب احمد کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ عنایہ کا پورا وجود شرم سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ احمد کی ان گہری جنون انگیز آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ احمد بساختہ اس کی بھری بھری بوجھل دھڑکنوں اور اس کی نرم نازک گردن پر جھک گیا اور اس کے ہونٹ عنایہ کی گردن کے حساس حصے کو چھو گئے۔ زیان کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں پر سجائی تھی، ہے نا تم نے؟ احمد نے اس کی گردن پہ نرمی سے اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے انتہائی مدھم اور سرگوشی نما آواز میں کہا۔ لیکن دیکھو قسمت نے تم پر نام میرا لکھ دیا۔ عنایہ نے خوف و شرم اور اندیکھے سحر کے زیر اثر اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور اس کی لمبی گھنی پلکیں اس کے گالوں پر لرز رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ بے ساختہ احمد کے چوڑے اور مضبوط سینے پر ٹک گئے۔ وہ چاہتی تو اسے پیچھے دھکیل سکتی تھی، لیکن احمد کے لمس کا جادو، اس کی سانسوں کی تپش اور اس کی آغوش کی گرمی اتنی شدید تھی کہ عنایہ کے ہاتھ بے جان ہو کر اس کی شرٹ کے کپڑے کو مٹھی میں جکڑ گئے۔ وہ اسے خود سے دور نہ کر سکی۔ احمد نے اس کی لرزش کو محسوس کیا تو اس کا لمس مزید گہرا اور شدت سے بھرپور ہو گیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں سے عنایہ کی گردن پر محبت کے پھول کھلائے، پھر آہستہ سے اوپر اٹھ کر اس کے شفق جیسے سرخ گالوں کو چوما۔ اس کا ہر لمس عنایہ کو یہ باور کروا رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر احمد شاہ کے حصار میں۔ مجھے دیکھو عنایہ، احمد نے سرگوشی کی۔ عنایہ نے کپکپاتے ہوئے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں آنسوؤں کا پانی چمک رہا تھا اور شرم کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ احمد نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے اور پھر اسے مزید قریب کرتے ہوئے اپنی باہوں کے مضبوط گھیراؤ میں کس لیا۔ عنایہ کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس کا جھجکتا ہوا اور گھبراتا ہوا وجود اب آہستہ آہستہ احمد کی بے پناہ محبت اور شدت کے سامنے ہتھیار ڈال رہا تھا اور کمرے کی تاریکی ان دونوں کی سانسوں کے گہرے ملن کی گواہ بن رہی تھی۔ 6 ماہ قبل شہر کی ایک عالیشان عمارت کے 14ویں فلور پر واقع احمد شاہ کا پرائیویٹ اسٹڈی روم رات کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکی کے شیشے پر بھاری بارش کی بوندیں مسلسل ٹکرا رہی تھیں اور اندر کی فضا میں ایک عجیب سے خنکی اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ احمد بیٹا، اگر تم نے میری مدد نہ کی تو میں بالکل سڑک پہ آ جاؤں گا۔ میرا پورا بزنس ڈوب رہا ہے، بینک سے نوٹس آ چکے ہیں اور میری عزت داؤ پر لگی ہے۔ مراد شاہ کی آواز میں ایک باپ کی لاچاری، خوف اور گہری پریشانی گھلی ہوئی تھی۔ وہ احمد شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے تھے۔ احمد نے سامنے رکھی کافی کا ایک سپ لیا اور اپنی گہری بھوری آنکھوں سے مراد شاہ کو دیکھا۔ مراد صاحب، شاہ انڈسٹریز کبھی خسارے کا سودا نہیں کرتی، احمد نے سکون سے کہا، لیکن اس کے لہجے میں ایک سختی تھی۔ آپ کا بزنس ماڈل تباہ ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کو یہ 50 کروڑ کا قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مراد شاہ نے چونک کر اوپر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن چمکی۔ تم سچ کہہ رہے ہیں احمد؟ لیکن اس کے بدلے میں تم کیا چاہتے ہو؟ احمد شاہ کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ اس کا ذہن کچھ دن پہلے کی ایک شام میں چلا گیا۔ یہ وہی شام تھی جب احمد شاہ ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں پہلی بار مراد شاہ کے گھر گیا۔ لان میں کھڑی سفید دوپٹے کی سنبھالتی معصوم سی عنایہ پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کی سادگی، اس کے ہنسنے پر گالوں میں پڑنے والے ننھے گھڈے اور اس کی بے ساختہ مسکراہٹ نے احمد شاہ کے پتھر جیسے دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا کر دیا۔ جس انسان نے کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، وہ عنایہ کو پہلی ہی نظر میں اپنا دل ہار بیٹھا۔ احمد شاہ کے روبدار اور مغرور وجود پر عنایہ کی معصومیت کا زہر طاری ہو چکا تھا۔ احمد نے ماضی کے خیال سے نکل کر مراد شاہ کی طرف دیکھا اور مدھم آواز میں کہا،
بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے مراد صاحب، بس اپنے بزنس کو سنبھالیں اور قرض کا معاہدہ سائن کیجیے۔ لیکن احمد اس بات سے بے خبر تھا کہ جس معصوم عنایا کو وہ اپنے دل کی ملکہ بنا چکا تھا، اس کی زندگی کے گرد ایک بھیانک جال بچھایا جا رہا تھا۔ دوسری طرف زیان تھا، عنایا کے دوست کا بھائی، جو ظاہر میں ایک نہایت شریف، ہمدرد اور عنایا کی محبت میں مبتلا انسان بنا ہوا تھا، لیکن اس کے برعکس اس کا اصل روپ نہایت مکروہ تھا۔ ایک شام ایک کیفے میں زیان عنایا کے سامنے بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ عنایا تم بالکل فکر نہ کرو، میں انکل کی ہر ممکن مدد کروں گا، زیان نے اپنی آواز میں مصنوعی لچک پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تم دیکھنا، میں اپنے ذرائع سے انکل کا پروجیکٹ دوبارہ کھڑا کروں گا، تم بس مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ عنایا نے اپنی معصوم آنکھوں سے زیان کو دیکھا اور شکر گزاری سے مسکرائی۔ زیان آپ کتنے اچھے ہیں، پاپا اتنے پریشان رہتے ہیں، اگر احمد شاہ نے قرض کی وصولی کے لیے دباؤ ڈالا تو پاپا کا دل بند ہو جائے گا۔ مجھے تو اس احمد شاہ سے خوف آتا ہے، وہ کتنا مغرور اور ظالم انسان لگتا ہے۔ تم اس کی فکر مت کرو، زیان نے خبیثانہ چہرے پر نرمی کا ماسک پہنتے ہوئے کہا۔ جلدی ہماری شادی ہو جائے گی، پھر تم میری پناہ میں ہوگی، کوئی احمد شاہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیکن اس حسین باتوں کے پیچھے زیان کا اصل پلان کچھ اور ہی تھا۔ اسی رات زیان اپنے ایک شاطر دوست کے ساتھ نائٹ کلب کے ایک نجی کونے میں بیٹھا شراب کے گھونٹ پی رہا تھا۔ مراد شاہ ایک احمق اور نادان بوڑھا ہے اور اس کی بیٹی عنایا صرف ایک بہرا، زیان نے کہہ کر لگایا۔ میں نے مراد شاہ کی پریشانی کا فائدہ اٹھا کر اس کے فون کے ذریعے احمد شاہ کی کمپنی کے تمام خفیہ فائلز اور جدید پروجیکٹ کا ڈیٹا چوری کروا لیا۔ اس کے دوست نے تعجب سے پوچھا، لیکن زیان تم عنایا سے لو میرج کیوں کر رہے ہو؟ بے وقوف، زیان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک ابھری۔ شادی کے فوراً بعد میں عنایا کے ذریعے مراد شاہ کو بلیک میل کروں گا، احمد شاہ کا ڈیٹا لیک ہونے کا الزام میں مراد شاہ پر ڈالوں گا۔ مراد شاہ جیل جانے کے ڈر سے اپنی تمام باقی ماندہ جائیداد اور کمپنی کے شیئرز میرے نام کر دے گا، اور جب سب کچھ میرے نام ہو جائے گا تو میں عنایا کو کسی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دوں گا۔ احمد شاہ تو صرف اپنے قرض کا حساب مانگتا رہ جائے گا، جبکہ اصل بازی میں جیتوں گا۔ زیان اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کلب کی اس ایئرپورٹ گفتگو کو، پرائیویٹ گفتگو کو، ایک ایک لفظ اور ثبوت احمد شاہ کے بااعتماد ہینڈلر فرحان کے ذریعے ٹیپ ہو رہا تھا۔ اگلی صبح احمد شاہ کے آفس میں ماحول کافی گرم تھا۔ فرحان نے آڈیو ریکارڈنگ اور کچھ خفیہ فائلز احمد کی شیشے کی بڑی میز پر رکھ دی۔ سر یہ زیان کی اصل حقیقت ہے، فرحان کا لہجہ شدید تشویشناک تھا۔ اس نے مناز شاہ کو دھوکے میں رکھ کر ہمارے پروجیکٹ کا ڈیٹا چرایا، اور وہ عنایا میڈم سے شادی صرف ان کی جائیداد ہڑپنے اور انہیں بلیک میل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ نکاح کے بعد وہ میڈم کی زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ احمد نے ریکارڈنگ پلے کی۔ جیسے جیسے زیان کے خبیثانہ الفاظ احمد کے کانوں میں پڑ رہے تھے، احمد کا چہرہ سرخ ہوتا گیا اور اس کے ہاتھ کی گرفت میز پر رکھی کرسٹل پیپر ویٹ پر سخت ہو گئی۔ کرسٹل کا پیپر ویٹ احمد کے ہاتھ کے دباؤ سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کے ہاتھ سے خون کی ایک باریک دھار نکلی، لیکن احمد کی آنکھوں میں جو آگ تھی، اس کے سامنے اس درد کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کی اتنی ہمت! احمد کا لہجہ چٹان کی طرح سخت اور خوفناک تھا۔ وہ عنایا کی زندگی برباد کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ اس کی اتنی مجال کہ وہ اس نازک لڑکی کو اپنے گندے کھیل کا مہرہ بنائے۔ سر ہم فوراً پولیس کو اطلاع دیتے ہیں، فرحان نے جلدی سے کہا۔ زیان اور اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کروایا جا سکتا ہے۔ نہیں، احمد نے ایک دم انکار کیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور شیشے کی دیوار کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اگر ہم نے زیان پر ہاتھ ڈالا تو قانونی کارروائی میں مراد شاہ کا نام بھی آئے گا۔ ڈیٹا چوری کا الزام مراد شاہ پر لگے گا، اور وہ بوڑھا انسان اس صدمے، رسوائی اور جیل کی ہوا کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور عنایا اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر جیتے جی مر جائے گی۔ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ فرحان نے حیرت سے اپنے باس کو دیکھا۔ پھر آپ کیا کریں گے سر؟ شادی میں صرف 2 دن باقی ہے۔ احمد شاہ مڑا۔ اس کی آنکھوں میں جہاں جنونی محبت کا سمندر تھا، وہاں ایک مضبوط فیصلہ بھی تھا۔ میں زیان کو اس کے اپنے کھیل میں شکست دوں گا، احمد نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں عنایا کو اس کے نکاح والے دن ہی اٹھاؤں گا۔ سر لیکن ایسا کرنے سے عنایا میڈم آپ سے شدید نفرت کریں گی، وہ آپ کو ایک ظالم، اغواکار اور اپنے باپ کا دشمن سمجھے گی۔ فرحان نے گھبرا کر یاد دلایا۔ احمد کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ مجھے منظور ہے۔ احمد کی آواز میں بلا کا استقلال تھا۔ عنایا میری نفرت سہے، مجھے ظالم سمجھے، مجھ پر غصہ کرے، یہ سب مجھے منظور ہے، لیکن میں اسے اس درندے کے پاس جانے نہیں دوں گا۔ وہ زیان کے جہنم میں جلے
اس سے بہتر ہے کہ وہ میری قید میں رہے. میں اسے دنیا کی ہر برائی سے بچاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اس کی نظروں میں دنیا کا سب سے بڑا ویلن ہی کیوں نہ بننا پڑے. عنایا صرف میری ہے اور اس کی حفاظت میں زندگی کا واحد مقصد ہے. اور یوں احمد شاہ نے زبردستی کے اغوا اور نکاح کا منصوبہ بنایا. اس نے خود کو عنایا مراد شاہ کی نظروں میں ایک ظالم قرض دہندہ ثابت کیا تاکہ اصل سچائی چھپی رہے، اور عنایا کو زیان کی بھیانک دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اپنی مضبوط مگر محبت سے بھرے حصار میں قید کر لیا. صبح کی زرد اور خنک روشنی مراد شاہ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں پڑی تو وہاں ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا. پھولوں کی سجاوٹ مرجھا چکی تھی اور گھر کے تمام لوگ شدید پریشانی اور ہراس کے عالم میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہے تھے. انکل، پالا والی لڑکی کہہ رہی ہے کہ عنایا ایک سیاہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی. وہ سمجھی کہ گاڑی ہم نے بھیجی تھی. سارے کی آواز کپ کپ آ رہی تھی اور اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے. مراد شاہ نے اپنے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی. خدا کے لیے کیا ہو گیا؟ میری معصوم بچی کہاں چلی گئی؟ آج اس کی بارات تھی، لوگ کیا کہیں گے؟ میری عزت خاک میں مل گئی. اسی لمحے ڈرائنگ روم کا بھاری دروازہ زور سے کھلا اور زیان اندر داخل ہوا. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید غصہ اور ہڑبوں کی جھلک تھی. اس نے ڈرامائی انداز میں میز پر اپنا ہاتھ مارا. مجھے پتا ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ عنایا کہاں ہے اور اسے کون لے گیا. زیان نے چلاتے ہوئے کہا، جس سے کمرے میں موجود تمام لوگوں کی نگاہیں اس پر ٹک گئی. مراد شاہ نے تڑپ کر آگے بڑھ کر زیان کا شانہ تھاما. زیان، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو عنایا کہاں ہے؟ بولو زیان، خدا کے لیے بولو. انکل، یہ سب اس احمد شاہ کا کام ہے. زیان نے زہر الگ لہجے میں جھوٹ کا تیر چلایا. اس کی آنکھوں میں مکر اور چالاکی کی چمک تھی. وہ احمد شاہ جو خود کو شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون سمجھتا ہے، اس نے مجھ سے بدلہ لینے اور آپ کو ذلیل کرنے کے لیے عنایا کو اغوا کیا. مراد شاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. احمد شاہ؟ لیکن اس نے تو مجھے قرض دیا تھا. وہ میری بیٹی کو کیوں لے جائے گا؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اگر وہ عنایا کو اٹھا لے گا تو آپ کا پروجیکٹ اور آپ کی عزت ہمیشہ کے لیے اس کے قدموں میں ہوگی. زیان نے جھوٹے غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھیجی. میں ابھی پولیس کے پاس جا رہا ہوں. میں اس احمد شاہ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں گا. میں میڈیا کو بلاؤں گا اور اس کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لاؤں گا. اس کی اتنی ہمت کہ وہ میری ہونے والی بیوی کو یوں اٹھا لے. مراد شاہ نے روتے ہوئے زیان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. نہیں زیان، پولیس کے پاس مت جاؤ. اگر بات میڈیا پر گئی تو میری عنایا کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. پہلے ہم احمد شاہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے. زیان نے دل میں خبیثانہ مسکراہٹ دبائی. اس کا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا. وہ چاہتا یہی تھا کہ تمام شک احمد شاہ پر جائے تاکہ وہ خود کو مظلوم اور سچا عاشق ثابت کر سکے، جبکہ پس پردہ وہ احمد کو بلیک میل کرنے کا اپنی اگلی چال چلنے کی تیاری کر رہا تھا. دوسری طرف شہر کے شور شرابے سے دور احمد شاہ کے عالیشان فلیٹ کے پرتیش بیڈ روم میں سنہری دھوپ بھاری ریشمی پردوں کے دراڑوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی. کمرے میں سندل اور لیلی کی مدھوش خوشبو اب بھی پھیلی ہوئی تھی. وسیع بیڈ پر عنایا گہری بوجھل نیند کے بعد آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی. اس کی آنکھیں بوجھل تھیں اور پورا وجود تھکن اور جذباتی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے درد کر رہا تھا. جیسے ہی اس نے ہلنے کی کوشش کی، اسے اپنے وجود پر ایک بھاری اور گرم گرفت کا احساس ہوا. اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا. وہ احمد شاہ کے چوڑے مضبوط سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور احمد کا ایک مضبوط بازو عنایا کی نازک کمر کے گرد کسی حفاظتی حصار کی طرح لپٹا ہوا تھا. احمد کا دوسرا ہاتھ عنایا کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں الجھا ہوا تھا. رات کا لمس وہ شدت ایک دم عنایا کے ذہن میں بجلی بن کر کھول گئی. عنایا کا چہرہ شرم، غصے اور خوف کے مارے لمحوں میں سرخ ہو گیا. اس نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن احمد کی گرفت مضبوط تھی. چھوڑے مجھے، عنایا کی آواز سے اسکی میں بدل گئی. اس کی حرکت اور آواز سے احمد کی آنکھیں بھی کھل گئی. اس کی گہری سی آنکھوں میں جاگتے ایک عجیب سی نرمی اور تپش تھی. اس نے عنایا کے شرم سے لال ہوتے چہرے کو دیکھا. اس کے لبوں پر ایک ہلکی دلکش مسکراہٹ ابھری. صبح بخیر بیگم، احمد نے مدھم اور گہری آواز میں کہا اور اس کے بالوں کو کان کے پیچھے سرکایا. مجھے بیگم مت کہیں. عنایا نے شدید غصے اور شرمندگی کے عالم میں احمد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پوری طاقت سے پیچھے دھکیلا. اس بار احمد نے اسے خود سے الگ ہونے دیا.
انایا جلدی سے بیٹھ کے دوسری طرف ہٹ کر چادر اپنے گرد لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ ایک ظالم انسان ہیں احمد شاہ، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ انایا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ آپ نے مجھے دھوکے سے اٹھایا، زبردستی مجھ سے نکاح کیا اور رات کو۔ وہ شرم کے مارے آگے کچھ نہ بول سکی اور اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ احمد نے گہری سانس لی۔ وہ سکون سے بیڈ سے اترا اور اس نے اپنی بلیک سلک نائٹ گاؤن پہنی اور انایا کے قریب آیا، لیکن انایا نے خوفزدہ ہو کر اپنے قدم اور پیچھے کر لیے۔ پاس مت آئیے گا میرے، وہ چلائی۔ احمد نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی سے روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ انایا نے فوراً بیڈ پر پڑے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی حالت کو درست کیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ اب احمد اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ چند منٹوں بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ احمد کے ہاتھ میں ایک شاندار چاندی کی ٹرے تھی جس پر گرما گرم چائے، تازہ جوس اور مختلف قسم کا ناشتہ سجا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک سرخ گلاب بھی رکھا تھا۔ احمد نے ٹرے کو بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور انایا کے سامنے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کا رویہ اب سخت نہیں تھا بلکہ اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ اور خیال رکھنے والی فکر تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، ناشتہ کر لو انایا، احمد نے نرمی سے کہا اور چائے کا کپ اٹھا کر اسی طرف بڑھایا۔ رات سے تم نے کچھ نہیں کھایا؟ انایا نے حیرت اور نفرت سے احمد کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھا۔ اسے احمد کی یہ نرمی ایک نیا ڈھونگ لگ رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ مار کر چائے کے کپ کو دور دھکیل دیا۔ کپ قالین پہ گر کر ٹوٹ گیا اور گرم چائے بکھر گئی۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا یہ زہر۔ انایا کی آنکھوں سے آنکھ برس رہی تھی، حالانکہ ان آنکھوں میں آنسو بھی تیر رہے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رات کو میری عزت لوٹ کر مجھ پر زبردستی اپنا حق جما کر اب صبح ناشتہ لا کر آپ خود کو بڑا ہمدرد ثابت کریں گے؟ احمد نے بکھرے ہوئے کپ کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر غصے کا ایک بھی تاثر نہیں تھا۔ اس نے انتہائی ضبط سے کام لیا اور کام لیتے ہوئے انایا کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہاری عزت نہیں لوٹی انایا، تم میری منگوا ہو، میری بیوی ہو، احمد نے دھیمے مگر چٹان جیسے لہجے میں کہا۔ بیوی؟ انایا نے تلخی سے کہکا لگایا۔ کون سی بیوی جس کا سودا اس کے باپ کے قرض کے بدلے کیا گیا ہو؟ آپ نے میرے باپ کی لاچاری کا فائدہ اٹھایا احمد شاہ۔ آپ نے 50 کروڑ کے بدلے مجھے خریدا ہے۔ آپ ایک درندے ہی تاجر ہیں جو انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے۔ احمد کا دل انایا کے ان الفاظ پر اندر تک چھلنی ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ انایا کو باہوں میں بھر کر سچ بتا دے کہ اس نے یہ سب اسے زیان جیسے گھٹیا اور لالچی انسان کے چغل سے بچانے کے لیے کیا۔ وہ بتا دے کہ وہ اسے کتنی جنونی محبت کرتا ہے، لیکن وہ جانتا تھا ابھی سچ بتانے کا وقت نہیں آیا۔ زیان کا اصل روپ انایا کے سامنے لانا ضروری تھا۔ احمد نے اپنے جذبات پر قابو پایا، آرام سے کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے جو بھی سمجھو انایا، تاجر، ظالم یا درندہ، احمد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہری گونج تھی۔ لیکن سچائی یہی ہے کہ تم اب احمد شاہ کے نام کی جگہ پر کھڑی ہو، تو میری قید میں ہو اور میری اجازت کے بغیر اس فلیٹ سے نہیں نکل سکتی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں احمد شاہ، میں مر جاؤں گی لیکن آپ کو کبھی اپنے شوہر قبول نہیں کروں گی، انایا نے چلا کر کہا۔ زیان مجھے یہاں سے ضرور بچا کر لے جائے گا، وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زیان کا نام سنتے ہی احمد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تاریک سایہ لہرایا، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ اس نے ٹرے سے سو گلاب اٹھایا اور انایا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا۔ نفرت کرتی رہو، تمہاری نفرت بھی مجھے قبول ہے۔ احمد نے اس کے ماتھے پر جرأت سے اپنے لب رکھے، جس پر انایا تڑپ اٹھی۔ لیکن کھانا تم پھر بھی کھاؤ گی، میں اپنی بیوی کو بیمار نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تم نے خود نہ کھایا تو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے کھلانا بھی آتا ہے۔ احمد شاہ ایک پروقار اور پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ روم سے بالکل باہر نکل گیا اور باہر سے لاک لگا دیا۔ انایا اس گلاب کو مٹھی میں جکڑ کر قالین پر بیٹھ کر سسکنے لگی۔ فلیٹ کا کشادہ شاندار ڈرائنگ روم رات کی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ قیمتی صوفے، کرسٹل کا فانوس اور دیواروں پر لگی قیمتی شاہکار اس کمرے کے شاہانہ ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کے بالکل ساتھ ایک سنہری نقش و نگار والا لکڑی کا پردہ لگا ہوا تھا، جس کے پیچھے ایک چھوٹا سا خفیہ حصار تھا۔ احمد شاہ نے انایا کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے زبردستی اس پردے کے پیچھے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ یہاں خاموشی سے کھڑی رہنا اور ایک لفظ بھی اپنے منہ سے مت نکالنا۔ احمد کا لہجہ انتہائی نپتلا اور سحر انگیز تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ انایا نے شدید غصے اور نفرت سے اپنی کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔
آپ پھر کوئی نیا کھیل کھیل رہے ہیں مرشا، انایا نے دبی دبی سسکی کے ساتھ نفرت سے کہا۔ آپ مجھے اس طرح چھپا کر کے اس بات کا ثبوت دینا چاہتے ہیں؟ آپ جو بھی کر لیں میں آپ کے اس فریب میں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ ہیمر نے اس کے سر کانپتے ہوئے لبوں پر اپنے گرم لب رکھ دیے۔ اس قلم سے اتنا گرم تھا کہ انایا کا وجود لرز اٹھا۔ جس انسان کو تم اپنا دیوتا مانتی ہو اور جس کے لیے رات سے مجھ پر زہر اگل رہی ہے، بس چند لمحے انتظار کرو اور اپنے کانوں سے اس کی حقیقت سنو۔ ہیمر نے مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ آج تمہاری ان معصوم آنکھوں سے اندھی عقیدت کا پردہ اترنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ انایا کچھ پوچھتی، ڈرائنگ روم کا بھاری دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا اور احمد شاہ پردے سے باہر نکل کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ زیان اندر داخل ہوا اور اس کی آنسیں چڑھی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پہ غصے کی لکیریں تھیں۔ اس نے احمد شاہ کو سامنے صوفے پر انتہائی سکون سے بیٹھتے دیکھا تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ احمد شاہ، زیان چیخا۔ اس کی آواز ڈرائنگ روم کے ادھر دیوار سے ٹکرائی۔ تم نے میری ہونے والی بیوی کو کیوں اغوا کیا؟ زیان نے 2 قدم آگے بڑھ کر ہیمر کے سامنے رکھی شیشے کی میز پر ہاتھ مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی انایا کو اس طرح اٹھانے کی؟ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ 50 کروڑ کا قرضہ دیا ہے تو کیا تم ہمارے مالک بن گئے ہو؟ میں تمہیں بتا دوں، میں پولیس کے پاس جا رہا ہوں۔ میں تمہاری اس گنڈا گردی کو پورا شہر دکھا دوں گا۔ پردے کے پیچھے کھڑی انایا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ زیان کی آواز سن کر اس کا دل چاہا کہ وہ پردے سے باہر نکل کر اس کے پاس چلی جائے، لیکن احمد کا اطمینان دیکھ کر اس کے قدم جم گئے۔ احمد شاہ نے نہایت سائشتگی سے اپنی ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ اس کے چہرے پر خوف یا پریشانی کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ اس کے لبوں پر ایک ایسی زہر آلود فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو کسی کو بھی خوف زدہ کر سکتی۔ اس نے میز پر پڑی ایک سیاہ لیدر فائل کی طرف اشارہ کیا۔ اور زیان بیٹھو۔ ہیمر کی آواز سرد، دھیمی اور روبدار تھی۔ تمہاری اداکاری شاہ انڈسٹریز کے آفس میں تو شاید چل جاتی، لیکن یہاں مجھ پر اس ڈرامے کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اتنا چیخنے کی ضرورت نہیں، تمہارا گلا بیٹھ جائے گا۔ زیان نے حیرت اور شک سے احمد کو دیکھا، پھر تھوڑا جھجکتے ہوئے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ مجھے تمہاری فضول باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے انایا واپس چاہیے، ابھی کے ابھی۔ احمد نے سیاہ فائل کو کھولا اور اس میں سے چند کاغذات نکال کر زیان کے سامنے پھینک دیے۔ چھوڑو یہ شریف عاشق کا ڈھونگ زیان۔ احمد نے سگریٹ لائٹر جلا کر اس کے لو کو دیکھتے ہوئے سکون سے کہا، ہم دونوں بزنس مین ہیں اور بزنس مین کبھی جذباتی باتیں نہیں کرتے، بات سیدھی اور صاف کرتے۔ احمد شاہ نے لائٹر بند کیا اور اس کی سیاہ آنکھیں زیان کے لالچی چہرے پر جم گئی۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں انایا کو چھوڑنے کے؟ یہ جملہ ڈرائنگ روم میں کسی بم کی طرح پھٹا۔ پردے کے پیچھے کھڑی انایا کی سانسیں رک گئی۔ اس نے شدت ضبط سے نچلے ہونٹ کو کاٹ لیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ زیان ابھی احمد کا منہ توڑ دے گا، وہ احمد کو بتائے گا کہ محبت خریدی نہیں جاتی۔ زیان چند سیکنڈ کے لیے ساکت ہو گیا، اس کی آنکھوں میں حیرت لہرائی، پھر اچانک اس کے چہرے سے شرافت، ہمدردی اور غصے کا مصنوعی ماسک یوں اترا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ زیان کے لبوں پر ایک انتہائی گھٹیا اور لالچی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ صوفے پر پیچھے ہو کر تکبر سے بیٹھ گیا اور اس نے ایک زوردار کہکا لگایا، واہ احمد شاہ واہ! زیان نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا اور اس کا لہجہ اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون ایک نادان اور بیوقوف لڑکی کے عشق میں اس حد تک پاگل ہو چکا۔ زیان نے سامنے بڑی فائل کو اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھ میں گھماتے ہوئے بولا، مجھے انایا سے کوئی غرض نہیں، مجھے تو بس مراد شاہ کا ہاؤسنگ پروجیکٹ اور تمہاری فائلز چاہیے تھی۔ انایا تو صرف ایک مہرہ تھی۔ یہ الفاظ سنتے ہی پردے کے پیچھے کھڑی انایا کے وجود میں زلزلہ آ گیا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں پھٹ گئی اور جسم کا خون جیسے جم گیا۔ زیان اپنی مکروہ دھن میں بولتا چلا گیا اور اس کی آواز میں ہوس اور لالچ کا زہر کھلا ہوا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اس کنکال مراد شاہ کی بیٹی سے سچی محبت کرتا تھا؟ بالکل نہیں۔ انایا تو بس ایک سیدھی ساری بیوقوف لڑکی ہے جس کی خوبصورتی اور معصومیت کو میں نے ڈھال بنایا۔ میں نے مراد شاہ کے گھر میں گھس کر اس کے فون کے ذریعے تمہارا ڈیٹا چوری کروایا۔ میرا پلان تو یہ تھا کہ شادی کے فوراً بعد میں مراد شاہ کو بلیک میل کروں گا اور اس پر ڈیٹا چوری کا الزام لگا کر اس کے باقی ماندہ جائیداد اور ہاؤسنگ پروجیکٹ اپنے نام کرواؤں گا، اور میں انایا کو کسی فضول چیز کی طرح سڑک پر پھینک دوں گا۔ زیان نے فائل کو واپس میز پر پٹکا اور خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ احمد کے قریب جھکا، لیکن اگر تم اس لڑکی کے لیے اتنا ہی بے تاب ہو
اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو تو سودا برا نہیں ہے، تم مجھے 10 کروڑ دو اور براشا کا وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ مکمل طور پر میرے نام منتقل کرو، عنایا تمہاری۔ ضیاء نے ایک اور گھٹیا کہہ کر لگایا، ویسے بھی میں اس کے نخرے اٹھا کر تنگ آ چکا ہوں، تم 10 کروڑ دو اور اس لڑکی کو اپنی غلام بنا کر رکھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پردے کے پیچھے کھڑی عنایت پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، اس کا سانس گلے میں اٹک گیا۔ جس شخص کے لیے اس نے اپنے باپ سے ضد کی، جس شخص کو اس نے اپنی دنیا سمجھا، جس کے لیے وہ احمد شاہ کو ظالم اور درندہ کہتی رہی، وہ شخص چند کروڑ کے بدلے اس کی عزت، اس کی محبت اور اس کی زندگی کا سودا کر رہا تھا۔ عنایہ کے گھٹنے جواب دے گئے، اس کے گالوں پر آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، لیکن صدمہ اتنا شدید تھا کہ اس کے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ اس کا پورا وجود شدید لرزش کی زد میں تھا۔ احمد شاہ نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے ضیاء کو دیکھا۔ احمد کے چہرے پر فتح کی ایک سرد چمک تھی۔ تو تم نے اپنی محبت اور عنایہ کی قیمت 10 کروڑ لگائی؟ احمد نے انتہائی دھیمے اور خطرناک لہجے میں پوچھا۔ محبت؟ ضیاء نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، محبت جیسے الفاظ صرف عنایہ جیسی لڑکیاں، جذباتی لڑکیوں کے لیے ہوتے ہیں احمد شاہ، میرے لیے صرف پیسہ اور پاور اہم ہے۔ چیک بک نکالو اور 10 کروڑ کا چیک سائن کرو، عنایہ ہمیشہ کے لیے تمہاری دستخط شدہ ملکیت بن جائے گی۔ احمد شاہ نے 2 بار تالی بجائی۔ ایک دم ڈرائنگ روم کا ایک اور دروازہ کھلا اور احمد کا بااعتماد ہینڈلر فرحان 2 گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ضیاء نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ یہ کیا ہے احمد؟ ضیاء نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ احمد نے ضیاء کو کوئی جواب نہ دیا، بلکہ وہ پردے کی طرف بڑھا۔ اس نے آہستہ سے ریشمی پردے کو ایک طرف سرکایا۔ پردہ ہٹتے ہی سامنے عنایہ کھڑی تھی، اس کا سرخ چہرہ، اس کا بکھرا ہوا روپ اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے گال۔ وہ پتھر کا مجسمہ بنی ضیاء کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو نفرت اور حقارت تھی، اس نے ضیاء کے جسم میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ ضیاء کا رنگ ایک لمحے میں زرد پڑ گیا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ عنایہ، تم یہاں؟ عنایہ نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے ضیاء کو دیکھا اور اس شخص کو جس نے اس کے جذبات کا، اس کے باپ کے اعتماد کا اور اس کی زندگی کا 10 کروڑ میں سودا کیا، اور اس کے پاؤں تلے سے آخری آس بھی ختم ہو گئی۔ ضیاء کی گھناؤنی حقیقت سامنے آنے کے بعد جب احمد کے اشارے پر فرحان اور گارڈز ضیاء کو ضریر اغوار کر کے فلیٹ سے باہر لے گئے تو عنایہ کے پاس جیسے سانس لینے کی بھی ہمت نہ رہی۔ اس کا پورا وجود شدید لرزش اور صدمے کی لپیٹ میں تھا۔ وہ نڈھال کپکپاتے قدموں سے بھاگتی ہوئی بیڈ روم میں آئی اور بیڈ پر گر کر پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ اس کی چیخیں اور سسکیاں تاریک کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ آج اس کا بھروسہ، اس کا غرور اور اس کی اندھی عقیدت کا محل شیشے کی طرح چکنا چور ہو چکا۔ وہ جیسے اپنا سچا عاشق، اپنے ہمدرد سمجھتی رہی، وہ 10 کروڑ اور ایک پروجیکٹ کی خاطر اس کی عزت اور زندگی کا سودا کر رہا تھا۔ اور دوسری طرف احمد شاہ، جس کے بارے میں اس نے کیا کچھ نہیں سوچا۔ اس نے احمد کو ظالم، درندہ، غاصب اور اپنے باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا تاجر کہا۔ اس نے ایک کے لائے ہوئے ناشے کو ٹھکرا دیا اور اس کے منہ پر زہر اگلا، لیکن اس انسان نے اف تک نہ کی۔ اس نے خاموشی سے عنایہ کے تمام نفرت اور کڑوے الفاظ برداشت کیے، صرف اس لیے تاکہ وہ عنایہ کو اس درندے ضیاء کے چنگل سے بچا سکے۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور بند ہو گیا۔ احمد شاہ کے دھیمے قدموں کی آہٹ قالین پر ابھری۔ اس نے بیڈ روم کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور خاموشی سے قالین پر سسکتی ہوئے عنایہ کے قریب آیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں عنایہ کی یہ حالت دیکھ کر بے تاب، بے پناہ تڑپ اور تکلیف تھی۔ احمد نے بغیر کوئی لفظ بولے عنایہ کے برابر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ عنایہ کے لرزے ہوئے شانے پر رکھا۔ احمد کا لمس محسوس ہوتے ہی عنایہ نے تڑپ کر اپنے آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی جھیل جیسی سرخ آنکھوں میں شدید ندامت، شرمندگی اور پچھتاوے کے تیب چل رہے تھے۔ احمد، عنایہ کے لبوں سے ایک بے ساختہ سسکیوں سے بھری آواز نکلی۔ اس سے پہلے کہ احمد کچھ کہتا، عنایہ نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں نازک ہاتھ احمد کے چوڑے مضبوط سینے پر رکھے اور خود کو پوری شدت سے اس کی آغوش میں سونپ دیا۔ اس نے اپنا چہرہ احمد کی گردن کے پاس چھپا لیا اور اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمد کے لیے لمحہ غیر متوقع تھا، لیکن اس نے بغیر کسی جھجک کے اپنے مضبوط بازو عنایہ کی نازک کمر کے گرد لپیٹ لیے اور اسے اپنے حصار میں کس لیا۔ اس کا پور عنایہ کے اس قرب سے مہک اٹھا۔ مجھے معاف کر دے احمد، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ عنایہ کی آواز دبی دبی تھی۔ میں کتنی بے وقوف تھی، کتنی نادان تھی، میں نے آپ کو اتنی تکلیف دی، آپ کو اتنا برا بھلا کہا، آپ کو ظالم اور درندہ سمجھا، اور میں
اس شخص کے لیے آپ سے لڑتی رہی جو میری عزت، میری زندگی کا سودا کر رہا تھا۔ احمد نے اس کی پشت پر اپنی انگلیاں آہستہ سے پھیری۔ اس قلم ثناء کے دکھتے ہوئے دل کے لیے کسی مرہم کی طرح تھا۔ حنان نے روتے ہوئے اپنا چہرہ تھوڑا اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا جو احمد کے سینے کو بھگو رہا تھا۔ آپ نے مجھے اتنے بڑے دھوکے سے بچا لیا، لیکن آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیوں کیا؟ عنایا نے سسکتے ہوئے وہ سوال پوچھا جو اس کے دل میں کانٹا بن کر چبھ رہا تھا۔ آپ مجھے سچ بتا بھی تو سکتے تھے، آپ نے مجھ پر یہ زبردستی کا حق کیوں جمایا؟ احمد نے گہری گرم سانس خارج کی۔ اس نے انتہائی نرمی اور محبت سے عنایا کا گلابی چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ اس کے انگوٹھے نے عنایا کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو بہت پرخلوص انداز میں صاف کیا۔ کیونکہ میں تم سے صرف قرضے کا بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا، میں تم سے پہلی نظر سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کسی اور کے ہاتھوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ احمد کا ایک لفظ عنایا کی روح تک میں اتر گیا۔ اس کی آواز میں جو سچائی، جنون اور بے پناہ محبت تھی، اس نے عنایا کے دل کی یہ دنیا ہی بدل دی۔ احمد نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور مدھم سرگوشی میں کہنے لگا، جس دن میں نے تمہیں پہلی بار اپنے گھر کی لان میں سفید دوپٹے میں پھولوں کو پانی دیتے دیکھا تھا عنایا، اسی دن یہ مغرور احمد شاہ اپنے دل تمہارے قدموں میں ہار گیا تھا۔ جب مجھے زیان کا پلان پتہ چلا تو میرے پاس کوئی وقت نہیں تھا۔ اگر میں قانونی راستے پر جاتا تو تمہارے باپ کی عزت اور تمہارا دل دونوں ٹوٹ جاتے۔ میرے پاس تمہیں بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، تمہیں اپنی بیوی بنا لینا تاکہ دنیا کی کوئی طاقت تم پر آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ عنایا کا دل احمد کے اس اعتراف میں محبت میں تحیر اور جذبات کے طوفان سے دھڑکنے لگا۔ اس کے گالوں پر شرم اور حیا کی ایسی شفق پھیلی کہ اس کا پورا چہرہ سرخ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ اس کی تمام جھجک، غصہ اور نفرت لمحوں میں کافور ہو گئے۔ عنایا نے شرما کر اپنی لمبی گھنی پلکیں جھکا لی۔ وہ احمد کی ان محبت سے لبریز آنکھوں کی تپش برداشت نہ کر سکی۔ آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے؟ عنایا نے مدھم آواز میں پوچھا۔ اس کا دل سینے میں بے قابو ہو رہا تھا۔ میں تم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں عنایشہ، احمد نے گہری آواز میں کہا اور اس کا چہرہ دوبارہ اوپر اٹھایا۔ عنایا نے اس بار پیچھے ہٹنے یا خود کو چھڑانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر احمد کے حصار میں سونپ دیا۔ اس کا اپنا ہاتھ بے ساختہ احمد کی گردن کے گرد لپٹ گیا۔ احمد کے لبوں پر فطر اور محبت کا حسن امتزاج ابھرا۔ اس نے نرمی سے عنایا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیٹھ کے ملائم بستر پہ لٹا دیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں احمد عنایا کے اوپر جھک گیا۔ اس نے عنایا کے بالوں میں لگی پنوں کو اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کر کے نکالا، جس سے اس کے گھنے سیاہ بال بیڈ پر بکھر گئے۔ احمد کا ہاتھ عنایا کے شانے پر سے ریشمی دوپٹہ ہٹاتے ہوئے اس کی گردن کے نازک حصے پر رینگنے لگا۔ عنایا نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگا۔ آج کے بعد تم کبھی نہیں رو گی عنایا، احمد نے اس کے کان کے لو پر اپنے گرم ہونٹ رکھتے ہوئے انتہائی مدھم اور سرگوشی نما انداز میں کہا۔ آج سے تمہاری ہر خوشی، تمہاری ہر سانس اور تمہاری مسکراہٹ احمد شاہ کی ذمہ داری ہے۔ احمد نے اس کی شفق جیسی گلابی گالوں، اس کے لرزی ہوئی پلکوں اور اس کے ماتھے پر محبت کے انگنت لمحات ضبط کیے۔ عنایا کا پورا وجود جو چند لمحے پہلے خوف اور صدمے سے کانپ رہا تھا، اب احمد شاہ کے لمس کی گرمی اور اس کی بے پناہ محبت کے سحر میں پگھل رہا تھا۔ عنایا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور احمد کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے اپنے نرم ہاتھ احمد کے چہرے پر رکھے اور اپنے لبوں سے اس کے گال کو چوم کر اپنی محبت کی پہلی خاموش محبت کی گواہی دی۔ کمرے میں پہلی سندل کی خوشبو اور ان دونوں کی بے ترتیب ہوتی سانسیں اس بات کا اعلان کر رہی تھیں کہ اب ان کے درمیان تمام غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھیں اور ان کی زندگی میں صرف اور صرف بے پناہ گہری اور اٹوٹ محبت کا راج تھا۔ مراد شاہ کے گھر کا ڈرائنگ روم اب بھی اداسی، خوف اور بے یقینی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی، جیسے کسی کا ہنستا ہوا آشیانہ اجڑ گیا ہو۔ اچانک باہر گلی میں ایک سیاہ شاندار پورشے گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کے دروازے بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی مراد شاہ کے گھر کے مین گیٹ کی گھنٹی بجی۔ سارا نے ڈرتے ڈرتے جا کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکلی۔ احمد شاہ اپنے پورے وقار اور روبدار شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا، لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے ایک ہاتھ میں عنایا کا نازک ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ عنایا نے ہلکے سرخ رنگ کا
خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی خوف، زبردستی، بےچارگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مراد شاہ جو بستر پر نڈھال لیٹے تھے اپنی بیٹی کو احمد کے ساتھ دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے۔ ان کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر شدید غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ احمد شاہ، مراد شاہ چلاتے ہوئے کانپتے قدموں سے آگے بڑھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو اس طرح اغوا کرنے کی؟ مراد شاہ نے احمد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ تم ایک ظالم انسان ہو، تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، میری بیٹی کو اغوا کیا اور میری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ مجھے اپنے 50 کروڑ کا روپ مت دکھاؤ، میں پولیس بلاتا ہوں، میں تمہیں جیل بھیجوں گا۔ احمد شاہ نے مراد شاہ کا غصہ اور دھکا دیکھ کر بھی کوئی تلخ رد عمل ظاہر نہ کیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سنجیدہ اور محترم ٹھہراؤ تھا۔ اس نے عنایت کے ہاتھ کو احترام سے تھاما اور مراد شاہ کے سامنے جھک کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ انکل، مراد آپ کو مجھے جو سزا دینی ہے، مجھے ظالم کہیں یا پولیس کو بلائیں، لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے سے 5 منٹ کے لیے میری بات سن لیں۔ احمد کا لہجہ انتہائی عاجزانہ اور شائستہ تھا۔ مراد شاہ نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی عنایا، ادھر آؤ میرے پاس۔ عنایا نے آگے بڑھ کر اپنے والد کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاپا، خدا کے لیے ایک بار احمد کی بات سن لیں۔ آپ جسے اپنا ہمدرد سمجھ رہے تھے وہ انسان اصل میں ایک درندہ تھا۔ مراد شاہ نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے احمد نے اپنی ہینڈلرز فرحان کو اشارہ کیا۔ فرحان نے جلدی سے ایک ٹیبلٹ نکال کر سامنے شیشے کی میز پر رکھ دیا اور پلے کا بٹن دبا دیا۔ کمرے میں اچانک زیان کی وہی خبیثانہ اور زہر آلود آواز گونجنے لگی جو احمد نے اپنے فلیٹ میں ریکارڈ کی تھی۔ مجھے عنایت سے کوئی غرض نہیں، مجھے تو بس مراد شاہ کا ہاؤسنگ پروجیکٹ اور تمہاری فائل چاہیے تھی۔ عنایت تو صرف ایک مہرہ تھی، تم مجھے 10 کروڑ دو اور مراد شاہ کا وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ میرے نام کرو، عنایت تمہاری۔ ریکارڈنگ میں زیان کی کہہ کر مراد شاہ کی جائیداد ہڑپنے کا بھیانک منصوبہ ڈرائنگ روم کی در و دیوار میں گونج رہا تھا۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو ڈائننگ روم میں ایسا سناٹا چھا گیا جیسے وہاں کوئی درندہ ہی نہ ہو۔ مراد شاہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، ان کی آنکھیں پھٹ پڑیں اور جسم کا پورا خون جیسے جم گیا۔ یہ کیا ہے؟ مراد شاہ کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ زیان میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا؟ وہ میری معصوم بچی کا 10 کروڑ میں سودا کر رہا تھا؟ جی انکل۔ احمد شاہ نے آگے بڑھ کر مراد شاہ کو سنبھالا اور انہیں صوفے پر بٹھایا۔ زیان نے آپ کی پریشانی کا فائدہ اٹھا کر شاہ انڈسٹریز کا قیمتی ڈیٹا چوری کیا تھا اور شادی کے فوراً بعد وہ آپ کو بلیک میل کر کے آپ کا ہاؤسنگ پروجیکٹ اپنے نام کروا کر عنایت کو سڑک پر پھینکنے والا تھا۔ احمد نے اپنی شیروانی کی اندرونی جیب سے ایک لمبا لفافہ نکالا۔ یہ مراد شاہ کے 50 کروڑ کے قرض کا اصل قانونی معاہدہ تھا۔ احمد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مراد شاہ کی آنکھوں کے سامنے اس معاہدے کے ٹکڑے کر دیے اور انہیں میز پر رکھ دیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو احمد؟ مراد شاہ نے ششدر ہو کر پوچھا۔ انکل مراد، یہ 50 کروڑ کا قرض میں نے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ احمد نے مراد شاہ کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میں نے عنایت سے نکاح کسی قرض کی وصولی کے بدلے یا سودے بازی کے لیے نہیں کیا تھا۔ اگر میں اس دن زبردستی نہ کرتا تو زیان عنایت کی زندگی کو جہنم بنا دیتا اور آپ کا خاندان تباہ ہو جاتا۔ میں عنایت سے پہلی نظر سے سچی اور جنونی محبت کرتا ہوں۔ انکل، میں اس کا شوہر ہوں اور آپ کے سامنے گنہگار کی طرح کھڑا ہوں، لیکن میں آپ کا بیٹا بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ مراد شاہ نے احمد شاہ کے چہرے کو دیکھا جہاں کسی غرور یا تکبر کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ صرف سچائی، ندامت اور عنایت کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اور عنایت اپنے شوہر کے پاس کھڑی فخر سے مسکرا رہی تھی۔ مراد شاہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ ان کی آنکھوں سے پچھتاوے اور شکر گزاری کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے احمد شاہ کو اٹھا کر پوری شدت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو احمد بیٹا، مجھے معاف کر دو، مراد شاہ روتے ہوئے بولے۔ میں اندھا ہو چکا تھا، میں اپنے دشمن کو سچا اور تم جیسے ہیرے کو ظالم سمجھتا رہا۔ تم نے میری بیٹی کی عزت اور میری زندگی دونوں بچا لی۔ مراد شاہ نے عنایت کا نازک ہاتھ احمد کے چوڑے ہاتھ میں دیا اور ان دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بے شمار دعائیں دی۔ سارا اور باقی گھر والوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور ماحول جشن میں بدل گیا۔ سارا نے آگے بڑھ کر عنایت کو گلے لگایا اور دونوں بہنیں خوشی سے رو پڑیں۔ چند ماہ بعد احمد شاہ کی عالیشان حویلی کی دوسری منزل کی وسیع بیلکنی پر رات کا انتہائی حسین منظر پھیلا ہوا تھا۔ کھلے تاریک آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا
اور نیچے باغ سے رات کی رانی کی مدہوش خوشبو ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ عنایا ہلکے گلابی رنگ کے نفیس ریشمی میکسی لباس میں ملبوس اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سنبھالتی بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے دور چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سحر انگیز نور، بے پناہ سکون اور اندرونی خوشی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک پیچھے سے تو مضبوط اور گرم باہوں نے اس کی نازک کمر کو اپنی حفاظتی اور محبت بھرے حصار میں کس لیا۔ ایمر نے پیچھے سے عنایا کو اپنی آغوش میں بھر لیا اور اپنی تھوڑی عنایا کے نازک شانے پر ٹکا دی۔ کیا دیکھ رہی ہو بیگم؟ ایمر کی مدھم جادوئی اور محبت سے لبریز آواز عنایا کے کان کے بالکل قریب گونجی۔ عنایا شرما کر ہلکا سا مسکرائی اور اس نے اپنا سر پیچھے موڑ کر ایمر کے چوڑے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کے نازک ہاتھ ایمر کے اسی کمر میں بندھے ہاتھوں پر ٹک گئے۔ میں اس چاند کو دیکھ رہی تھی، عنایا نے دھیمے شفق جیسے لہجے میں کہا اور ایمر کی آنکھوں میں دیکھا، اور سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور روشن چاند تو میرے پاس ہے، جس نے میری تاریک اور بھٹکی ہوئی زندگی کو اپنی بے پناہ محبت سے چمکا دیا۔ ایمر نے اس کے ماتھے پر اور پھر اس کے گال پر اپنے گرم لب بے بس کیے اور ایک گہری جنون انگیز سرگوشی کی۔ تو میری روح کا حصہ ہو عنایا، احمد شاہ، میں اپنی آخری سانس تک تم سے یوں ہی جنونی محبت کرتا رہوں گا اور تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ عنایا نے شرما کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو احمد کی آغوش میں مزید سمیٹ لیا۔ رات کی خنک ہوا، چاندنی کی روشنی اور سندل کی خوشبو ان دونوں کے اس پاکیزہ خوبصورت اور اٹوٹ بندھن کی گواہ بن رہی تھی۔